لیاقت حسین کے بارے میں یہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کیا۔ اتحاد بین المسلمین کا داعی، ایک عہد تمام ہوا۔ کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے عامر لیاقت آج ہم میں نہیں رہے۔ مقبول اینکر پرسن اور مذہبی اسکالر عامر لیاقت سیاسی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ میڈیا پر اپنے پروگرام اور منفرد انداز کی وجہ سے عوام و خواص میں یکساں مقبول تھے۔ عامر لیاقت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے مختلف مسالک کے علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم پر اپنی پہلی بار اکٹھا کیا، جہاں تمام علماء کرام نے مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہوئے عوام کو بہت سے مسائل کا حل بتایا، اور عامر لیاقت کی میزبانی نے اس پروگرام کو آسمان کی اونچائیوں پر پہنچا دیا، جس میں عامر لیاقت کے انداز کے ساتھ ساتھ نعت خوانی کو بھی پسندیدگی کی سند عطا کی گئی تھی۔ یہ ماہ کرم پیغام امن ایمان میرا رمضان میں ہو، رحمت کے خزینے لایا ہے مہمان خدا رمضان میں ہو۔ عامر لیاقت نے 90 کی دہائی میں روزنامے پرچم سے صحافت کی دنیا میں قدم رکھا۔ روزنامے پرچم میں لاؤڈ سپیکر کے عنوان سے عامر لیاقت کی تحریر کردہ کالمز بہت شوق و ذوق سے پڑھے جانے لگے، اور یہاں سے انہوں نے اپنی مقبولیت کا آغاز کیا۔ اس دوران وہ کچھ عرصہ ریڈیو FM 101 اور سے بھی منسلک رہے۔ عامر لیاقت میڈیا انڈسٹری کے آئیکن اخبار، ریڈیو اور ٹی وی سے تینوں شعبوں میں نام کمایا، اور بول سمیت مختلف ٹی وی چینل سے وابستہ رہے، لیکن بعد ازاں ان کی اصل وجہ شہرت رمضان ٹرانسمیشن تھی، جس میں انہوں نے پاکستان کے ٹی وی چینلز پر طویل رمضان ٹرانسمیشن کا ٹرینڈ متعارف کروایا، اور ایک عرصے تک اس شعبے میں تنہا راج کرتے رہے۔ امان اور پاکستان رمضان کے نام سے پروگرام پیش کیے اور مختلف چینلز کی ضرورت بنے رہے۔ بول میڈیا گروپ سے عامر لیاقت نے حالات حاضرہ کا پروگرام ایسے نہیں چلے گا، رمضان میں بول اور گیم شو ایسے چلے گا کامیابی سے پیش کیے۔ کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے سب کو اس کی صلاحیتوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ نہیں ہے نکمی کوئی چیز قدرت کے کارخانے میں، کوئی نکمہ نہیں ہے۔ عامر لیاقت نے 2017 میں بول گروپ چھوڑ کر PTV جوائن کر لیا۔ 2 سال بعد ایک اور نجی ٹی وی چینل میں چلے گئے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پاکستانی ذرائع ابلاغ میں جدید فنی انٹرٹینمنٹ کے بانی قرار دیے جاتے رہے۔ سیاست میں قدم رکھا تو عوام کا ترجمان بن گئے، جو کہا دل میں اتر گیا۔ عامر لیاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب بولتے تھے تو جیسے الفاظ کا خزانہ کھل جاتا تھا۔ زمانے طالب علمی سے ہی ان کے پاس لفظوں کے ذخائر تھے۔ عامر لیاقت نے اپنی علمی سیاست کا آغاز مہاجر قومی موومنٹ MQM سے شروع کیا، جو آج متحدہ قومی موومنٹ ہے۔ 2002 کے عام انتخابات میں MQM کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کی نشست پر کامیابی حاصل کی، اور انہیں شوکت عزیز کے دور میں حکومت میں مذہبی امور کا وزیر مملکت بنایا گیا۔ جولائی 2007 میں عامر لیاقت حسین نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کا یہ استعفیٰ اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے گستاخ رسول پر بھارتی مصنف سلمان رشدی کو ٹی وی پروگرام میں واجب القتل قرار دیا تھا۔ عامر لیاقت خود کو عاشق رسول کہا کرتے تھے، اور اسی عشق میں انہوں نے کوئی عہدہ دیکھا نہ کوئی منصب۔ عامر لیاقت نے PTI میں شمولیت اختیار کی اور 2018 میں قومی اسمبلی کے رکن بنے۔ عامر لیاقت نے جہاں میڈیا میں رہتے ہوئے بہت سی کامیابیاں اپنے نام کی، وہیں ان کو بہت سی تنقید، حاسدین کی حسد کا سامنا بھی رہا، مگر انہوں نے خندۂ پیشانی سے اور بہادری سے اپنے اوپر ہونے والے گولہ باری کا مقابلہ کیا۔ عامر لیاقت اپنی نجی زندگی کو لے کر اپنے آخری ایام میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پر رہے۔ ان کے ساتھ رونما ہونے والے حالات اور واقعات بتاتے ہیں کہ یہی وجوہات کی بنا پر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے چلے گئے، اور آج لاکھوں دلوں پر حکومت کرنے والے رمضان ٹرانسمیشن کے بانی اور سحر انگیز شخصیت کے مالک عامر لیاقت دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔